سورہ مدثر اس کا نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ چوتھا نمبر ہے، اور جو ہے تدوین کے اعتبار سے 74 نمبر ہے، چوتھا اور 74 جی۔ اور مدثر کا معنی ہوتا ہے کمبل میں لپٹا ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے جو ایسے اثرات محسوس کیے کہ آپ پر خوف طاری تھا، تو آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی چادر و کمبل اوڑھ لیا۔ تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے رکھ کے اس کیفیت سے پکارا کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قوم فانذر، کھڑا ہو اور ڈرا لوگوں کو۔ تو گویا کہ یہ حکم فرمایا، اس لیے اس کا نام بھی سورہ مدثر اس لیے رکھا کہ ظاہر ہے کہ مدثر کے عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا تھا۔ اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوتی ہیں ان میں عقائد پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی عقائد پر گفتگو ہے، خاص عقیدہ آخرت پر گفتگو ہے، اور عقیدہ رسالت کو ثابت کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رائے حق دے رہے ہیں یہی جو ہے نجات کا راستہ ہے، اور باقی جو خود تم لوگوں نے اپنی راہیں متعین کر رکھی ہیں اس میں کسی کے اندر کوئی نجات نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو جرم اعظم کا ذکر ہے، ایک بہت بڑے جرم کا ذکر ہے۔ چھوٹے موٹے جرائم دنیا کے اندر انسان کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو آخرت کے اندر پکڑ کا باعث ہوگا، اور اس جرم اعظم کے 4 جز ہیں۔ اس 4 جزوں میں ایک جز جو وہ قلبی جرم ہے، دوسرا جو ہے وہ قولی جرم ہے، تیسرا فعلی جرم ہے، اور چوتھا مالی جرم ہے۔ تو 4 اجزاء ہیں اس جرم کے۔ قلبی جو جرم ہے کہ وہ ہوگا یہ کہ اس میں ملائکہ اہل جہنم کو پوچھیں گے، جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو ملائکہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھئی تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈالا، تم جہنم میں کیوں ہو، وجہ بتاؤ۔ تو وہ آگے سے جواب دیں گے اہل جہنم، تو ان میں سے پہلا جواب دیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، اور یہ نماز نہ پڑھنے کا یہ فعلی جرم ہے کہ یہ ایک عبادت ہے فعلی اور عملی، یہ فعلی جرم۔ دوسرا وہ کہیں گے کہ لم نکو نوتی مسکین، ہم جو وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہاں ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو یہ مالی جرم ہے کہ مال خرچ نہیں کر رہے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یہ جرم۔ اور تیسرا کہیں گے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم جو ہے وہ بےہودہ لوگوں کے ساتھ اسلام کے انکار پر مذاق اڑاتے تھے، اسلام کا انکار کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کے دین اور ایمان کے مذاق بناتے تھے، تو ہم جو بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو یہ ان کا جو ہے قولی جرم ہے کہ اپنی زبان سے تمسخر اسلام کا، دین اسلام کا اڑاتے ہیں یہ۔ اور چوتھا وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ کنا نکذب بیوم الدین، ہم آخرت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، ہم یہ کہتے ہیں کوئی آخر واخرت نہیں ہے، بس یہی مزے اڑائے جڑانے۔ تو یہ قلبی جرم ہے، یہ اعتقادی جرم ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 اجزاء ہیں اس جرم اعظم کے، تو یہ 4 جرائم جس کی وجہ سے اہل جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں چیزیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ انسان کا اعتقاد درست ہو، انسان کا جو ہے وہ زبان درست ہو، اور انسان کا فعل عمل درست ہو، اور انسان کا مال صحیح جگہ پر خرچ ہو۔ تو گویا کہ 4 جرموں کو ذکر کیا گیا، اور یہ تنبیہ کر دی گئی کہ بھئی اس کے اندر اگر تم پڑھے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے، لیکن اگر جو ہے تم اس کے اندر اس سے باز آ گئے تمہیں موقع ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے مینشن کر دیا ہے کہ کل کو تم نے کیا کہنا ہے، کس وجہ سے تم پکڑے جاؤ گے، تو لہٰذا موقع ہے کہ آج توبہ کر لو، آج تم دنیا کے اندر نمازی بھی ہو جاؤ، آخرت پر یقین بھی رکھ لو، اور بےہودہ لوگوں کے ساتھ مل کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور آج کی عملی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھیں تو ایسے لوگ موجود ہیں، اور کہ نہ نماز کا اہتمام، نہ غریبوں کو کھانا کھلانا، بلکہ جو ہے وہ دین کا مذاق اڑانا، دین کے ہر امر کا جو استضاء بناتے ہیں۔ تو جو ہے وہ آج کی سوشل میڈیا کے اندر تو بہت چیزیں آپ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے جہنم کے اندر داخل ہونے کے اسباب ہیں جو اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے۔ اور پھر اہل جنت کا ذکر کیا، اہل جنت کے جو انعامات کیا ہوں گے، ایمان والے اہل جنت ہوں گے اور ان کو کیا انعامات دیے جائیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت کی حقیقت بتائی کہ یہ منصب رسالت ہے، تو گویا کہ اس کو تم مان لو گے، تصدیق کرو گے تو تمہاری دنیا آخر میں نجات ہے۔ اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ یہ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ معذور ہے، کوئی اس کو جسمانی عذر لاحق ہو گیا یا اور ایسا خارجی عذر لاحق ہو گیا اور عذر جاتا نہیں ہے، تو وہ سورہ مدثر روزانہ پڑھے 1 مرتبہ، پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کرے، تو جسمانی اگر عذر ہے بیماری کی وجہ سے وہ بھی دور ہو جائے گا، یا اور خارجی ایسے آزار لاحق ہو گئے ہیں، کوئی دشمنی یا عداوت اس وجہ سے کوئی عذر لاحق ہو گئے، بہت سے اپنے پازیٹیو کام نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے وہ سارے عذر دور کر دیں گے، سبحان اللہ، اس کو سلامتی مل جائے گی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ اگر جو انسان مالدار بننا چاہتا ہے کہ مالدار بن جاؤں، زندگی میں اسٹیبل ہو جائے، تو سورہ مدثر روزانہ 1 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد تلاوت کرے۔ کون مالدار نہیں بننا چاہتا اس دنیا میں؟ بالکل فطری بات ہے۔ تو وہ جو تلاوت کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دیں گے کہ وہ مالدار ہو جائے گا اور اس کی زندگی زبردست اسٹیبل ہو جائے گی، اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے
کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے دین کے جو کام کرے یا نیکیاں جو کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف قبول پا جائیں، تو یہ سورہ مدثر تلاوت کر کے دعا کیا کرے کہ یا اللہ جو نیکیاں میں کرتا ہوں وہ نیکیاں میری قبول ہو جائیں، کیونکہ اصل تو قبول ہے۔ ہاں، اصل بات وصول اصل نہیں، قبول اصل ہے۔ وصول اور وصل تو لوگوں کو بیت اللہ تک بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں حاضری قبول ہو گئی، فیصلہ وہاں پر ہے۔ تو وصول اصل نہیں، قبول اصل، تو اس کے لیے سورہ مدثر کے اندر تاثیر ہے، یہ تلاوت کر کے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کریں گے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو سورہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے یا یہ کہ وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے اور حافظہ ساتھ نہیں دیتا ہے، تو سورہ مدثر کی روزانہ تلاوت کر کے آدھا کپ پانی دم کر کے پی لیا کرے، اس کے لیے قرآن کا حفظ آسان ہو جائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ خاص طور طالب علموں کے لیے یا جو والد اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں ان کو سورہ مدثر دم کریں، روزانہ پانی پلائیں، ان کے لیے حفظ قرآن آسان ہو جائے گا۔ یہ اس کے فوائد بہت بڑی بات ہے۔ زبردست۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے رزق کی تنگی کا شکار ہوگا اور دنیا کے اندر اس پر مصائب و مصیبتیں رہیں گی، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اگر ایسا دیکھ لے تو حسب توفیق جو مالی صدقہ نکالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کی بری اثر سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو خوب مال و دولت عطا کریں گے اور اس کی کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں رہے گی، اور اس کو راہ اللہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیں گے۔ راہ اللہ میں خرچ کرے گا اور خرچ کا اس کو جو ہے گویا کہ اللہ دنیا کے اندر اجر بھی عطا کریں گے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دنیا کے اندر عزت پائے گا اور آخر میں اس کی انشاءاللہ نجات ہوگی۔ یہ خواب میں تعبیر۔